خوارج. ہاں خوارج. یس. اور وہ جمہوری نظام اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کا نظریہ نہ اپنا پر مجھے آگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری شادی ایک خوارج سے کرنا چاہتے ہیں. کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے؟ بہن جی مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہیے. کیا خوارج ایک کافر ہے؟ آپ نے کوئی خوارج مطلب ایگزٹ. خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے. وہ میرے فادر ہیں. اب فادر ہو کوئی بھی ہو، اگر آپ نے خود کہا کہ میرے والد خوارج ہے، خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے، تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے خوارج. مطلب جو تو ان سب میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لوگوں میں کہ مسلمان سے شادی کرو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کہ اپنے عورتوں کو مشرک سے شادی نہ کرے یا غیر مسلم سے شادی نہ کرے تب تک وہ مسلم نہ بنے، مومن نہ بنے. ایک شخص جو سلیو ہو، کتنا بھی غریب ہو، وہ بہتر ہے اس شخص سے، اس مشرک سے، اس غیر مسلم سے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے. اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ آپ کوئی مشرکہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ مومنہ نہ بنے. تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم سے شادی کرنا چاہیے. تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں؟ بہن جی یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو، عورت کو ولی کی ضرورت ہے اور ولی والد ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے. حنفی مذہب میں یہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے. اگر ولی والد اجازت نہیں دیتے تو دینا اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں ہے. باقی 3 ائمہ میں ولی والد ہونا ضروری ہے. لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا ہی نہیں معاملہ. یہ ان کے لیے بہن جی آپ بیچ میں دخل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں؟ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے، ابھی جواب کو سنیے. آپ اگر دخل اندازی، آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہیے. آپ بیچ میں دخل اندازی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا نا. آپ کا سوال ختم ہو گیا، ابھی جواب سنو اور دوسرے کو موقع دو سوال کرنے کا. آپ نے سوال کیا کہ آپ کے والد خوارج ہے. جو مسلم کے والدہ یا والد خوارج ہے یا غیر مسلم ہے اس کے لیے لاگو ہوتا ہی نہیں. اگر آپ کے والد غیر مسلم ہیں یا خوارج ہے تو آپ پہ یہ حدیث لاگو ہی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے، چاہے آپ کا چاچا ہو چاہے دوسرا کوئی قریب ہو. لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فقہ میں اختلاف ہے. حنفی مذہب کے حساب سے اچھی بات ہے کہ ولی سے کرو لیکن فرض نہیں ہے. اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے. باقی 3 ائمہ کے نزدیک والد کی رضامندی جو ولی ہے وہ فرض ہے. لیکن آپ کے کیس میں یہ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ آپ کو قرآن اور حدیث فالو کرنا چاہیے. آپ کے جو قریب ہے، جو آپ کا محرم ہے، وہ اس کو آپ ولی بنائیں، چاہے آپ کا چاچا ہے چاہے آپ کا بھائی ہے جو اب بھی مسلمان ہے، اس کو ولی بنا کے آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر آپ حنفی ہیں تو وہ بھی ضرورت نہیں، ولی کی ضرورت نہیں. تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیز دیکھتا ہے انسان.
ایک ہے حسن، بیوٹی، ایک ہے دولت، کتنا مال ہے، تیسرا نوبلٹی، کون سے خاندان سے ہے، اور چوتھا ورچیو، ایمانداری، کتنا ایمان ہے، کتنا تقوی ہے، اور سب سے بہتر ہے تقوی. تو میری التجا آپ سے ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جو تقوی والا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو، اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے، اس سے شادی کیجیے.